السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر حضرت معاویہ کو منافق سمجھتا ہے، مرزا صاحب نے اپنے دل کی باتیں بتا دی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منافق تھے، اس سے ریلیٹڈ بنایا گیا ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ صحابہ میں کون کون منافق تھے، اور حضرت علی رضی اللہ ورسس امیر معاویہ رضی اللہ کی جنگ، حضرت علی رضی اللہ کی تمام جنگیں، جمال جنگ صفین اینڈ جنگ نہروان، یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے بتایا گیا ہے، اور واقعہ ایک کربلا کیوں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو میں کافی سارے سوال ہوئے ہیں اور ان کا جواب جو ہے بخوبی انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، اور اگر وہ سچ بات ہے تو وہ اس پر آپ عمل کریں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا جو روافض سے اختلاف ہے نا، اور میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے، مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے۔ اندر گئے تو آپ کو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے، یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں، ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے۔ نہیں یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ، یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کروں کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں کہ مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا۔ مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر نہیں، تو ٹھیک ہے، تو خوارج کو ہم بھی نہیں کافر مانتے سرکار، لیکن ہمارا تو اصول ایک جگہ کھڑا ہے۔ ابی کو بھی تو حضور نے کافر، ہاں لیکن عبداللہ بن ابی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، حضور نے اسے صحابی نہیں مانا، کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو مسلمان مانا ہے، لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ صحابی نے عبداللہ ابن ابی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہو، وہ منافق ہی سمجھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو لہٰذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے، عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہے اور ظالم ہے۔ تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہیں، ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو، اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہر ہے دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے وہ اس اعتبار سے، اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھڑم سے زمین پہ گر پڑے گا اگر آپ، یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا، میں اسے مسلمان مانتا ہوں، آپ نے مسلمان اسے کہہ لیں، اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں، لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا اسحاق صاحب کے اوپر، میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے، ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا، آپ دنیا کا ہر اختلاف اسے کر لیں، اسے آپ بدعتی کہہ دیں، آپ اسے جنمی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہہ لیں، لیکن کافر نہ کہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے اور قرآن کا، ختم نبوت کا، اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا، اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے، تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں، لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کیا کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، حالانکہ ڈر کے کلمہ پڑا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو اسامہ کو مارنے لگا تھا نا۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کرے، نماز پڑھے، ہم اس کے اوپر اسلام کا۔ پھر مجھے بتائیں مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت، ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہے،
تو اور ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑ والے کی ہے نا. اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے نا. ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے, پوری امت ان کے والے کی. یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخص کو مسلمان نہ مان رہا ہوں. ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پہ کمپرومائز کر لوں, لیکن کوئی چلو ہے تو مسلمانوں کا حکمران ہے, اور باقی یہ کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کے لیے کتنا صحیح سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکلی بھی, علمی طور پہ بھی, عقلاً بھی نقلاً بھی, شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھے, تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا, مسلمان تھے. آپ ڈھیلا مسلمان کہہ لیں, جو کچھ کہہ لیں, یہ چیز مقدمے میں بیٹھتی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, ناٹ ایٹ آل. اور نہ اہل صفین. رہ گئے اہل جمل, وہ تو سرکار 24 کیرٹ سونا ہے. ہاں حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے, انہیں تو مروان نے قتل کیا. حضرت زبیر بھی چھوڑ گئے, حاکم میں آیا ہے مسند احمد میں. حضرت علی نے کہا ہے صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو, میں نے حضور سے سنا تھا. کیا کہ ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے باپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک زخم تھا جسے میں کھیلا کرتا تھا, جو رسول اللہ کی دفاع میں بدر میں ان کو آیا تھا. پوری زندگی وہاں گوشت وہ بھرا نہیں ہے, اور عرب کی شہر تھے. زبیر کی تلوار تو شیعہ بھی مانتے ہیں. مختار سقفی والی آپ دیکھیں ذرا فلم, اس میں انہوں نے حضرت زبیر کی تلوار کو انہوں نے باقاعدہ پریزنٹ کیا ہے. ان کے بیٹے جب وہ شہید ہوتے ہیں مختار سقفی جاتا ہے. میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو حضرت زبیر کے بارے میں, یعنی میرے نبی کے اوپر جس نے بھی احسان کیا دنیاوی طور پہ, ہم تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار. یرموک کے اندر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت زبیر اکیلے گھوڑے کو ایڑی لگا کے تو رومنز کی صف میں چلے جاتے تھے. یار دیکھو کدھر سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں, یار پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. کدھر احد اور بدر میں حضور کا دفاع, اور حضور کی وفات کے بعد بھی جنگوں میں اتنی بڑی لائف سٹیک کے اوپر کہ اکیلا ایک بندہ رومن امپائر کی جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے. تو اب آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے یہاں بیٹھ کے. تو میں تو حضرت علی کے ساتھ ہوں, اور جو حضرت علی کا قول ہے فضائل صحابہ میں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے عثمان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ قدورت نکال دے گا جو کوئی اگر اختلاف آ گیا. تو میں تو نہیں مانتا کہ حضرت زبیر اور طلحہ کے بارے میں, اور اما عائشہ کی تو کوئی بات ہی نہ کرے جی. وہ تو مولا علی نے محمد بن نبی بکر کے ساتھ ان کو روانہ کیا ہے, ٹھیک ہے, پوری زندگی وہ روتی رہی ہیں, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. انہوں نے تو کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں کرنا, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا. شیخ البانی نے باقاعدہ یہ بخاری اور مصنف ابن شیبہ کی حدیثیں جمع کر کے ہوب کے انڈر انہوں نے لکھا کہ واضح یہ اما عائشہ کا اشارہ اسی طرف ہے جو ان سے جنگ جمل میں مسئلہ ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری ابو بکر عمر اور رسول اللہ کے جیسے لوگ میری تعریف کریں, مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. تو میرا خیال ہے جب عام بندوں کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو غرغرے سے تو قبول ہے, تو جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے, کہیں ایک دو جگہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کر لی, وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. آپ کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے, اور آپ موت کے غرغرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں آپ جنت میں. اور وہ طلحہ زبیر عائشہ جو حضور کی جانثار پوری زندگی رہیں, اگر ان سے جمل کے اندر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہ ندامت میں ہے, وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گورم کی عدالت میں دے جائیں, یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے, یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے, اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی. ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خون کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ لیکن ہم منصف مزاج ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ سابقون الاولون تھے, اہل جمل, بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی. کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں, کوئی کلمہ بھی پڑھ دو مرنے سے پہلے تو سارا کچھ,
اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو کیا حضرت عائشہ تعالیٰ زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا؟ شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے، شرک سے تو چھوٹے ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا. تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہل سنت کے منہج کو بالکل 24 کیرٹ سونا مانتے ہیں. اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا وہ سنی وہ والا نہ لے، میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں. سیدھی سی بات ہے.